چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو علم سیکھیں ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آپ تشریف لائے تو دو حلقے وہاں تھے، کچھ لوگ جمع تھے، اور ایک گروہ، ایک حلقہ ایسا تھا کہ جو ذکر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے جو حلقے اس کے پاس پہنچے تو وہ آپس میں کچھ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور علمی طور پر کچھ مذاکرہ ہو رہا تھا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ، دونوں حلقے جنہیں خیر فرمایا گیا کہ یہ خیر پر ہیں، ذکر الہی کرنے والے وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ والا حلقہ بطور خاص جس کے اندر ایک علمی طور پر کچھ مذاکرہ ہو رہا ہے، کچھ ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہے، سنا اور سنایا جا رہا ہے، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، تو معلم کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس سے اس مجلس کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی وہ بابرکت اور کتنے ثواب والی، کہ جس کے اندر باقاعدہ علم سیکھا بھی جاتا ہے، علم سکھایا بھی جاتا ہے۔ ہم اولیاء اعظام کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی بزرگ کے حوالے سے، کسی بھی اللہ کے پیارے اور نیک بندے کی سیرت ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں ایک اہم ترین باب اور زندگی کے کئی سال اس پر گویا کہ ہمیں ملیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے وہ ایسے مشغول ہو گئے کہ برسہ برس اسی میں انہوں نے گزار دیے، سالہ سال سے یہی کام وہ کرتے رہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ اولیاء صالحین کے علم دین کے شوق کے حوالے سے کچھ باتیں آج سیکھنے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ بلکہ میں آج آپ سے آغاز لیتے ہیں پروگرام کا، اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا میں نے نام گرامی بھی لیا، اور بالخصوص ظاہر ہے جس کے جتنے چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ سننا بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے، ہمارے پیر صاحب نے اس حوالے سے ان کے کیا معمولات تھے، کس قدر وہ اس چیز کے اندر، اس عمل کے اندر مشغول رہتے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یہ علمی ذوق اور علمی شوق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر اولیاء میں شمار ہوتے ہیں،
اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنا خاندان تھا وہ خاندان بھی بڑا متقی پرہیزگار افراد پر مشتمل تھا. آپ کے نانا جان، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد گرامی، آپ کی پھوپھی جان، تو یہ سارا خاندان اولیاء اتقیاء افراد پر مشتمل ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ کسی بات پہ غمگین نہیں ہوتے. ٹھیک. اور ان کا ایک وصف خاص یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں، اور جو متقی ہوتے ہیں ان کا ایک وصف خاص یہ ہوتا ہے کہ وہ علم دین کے نور سے ان کے سینے روشن ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے مگر متقی افراد. اب جو متقی ہیں کون ہوتے ہیں؟ فرمایا متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں. تو دوسرے مقام پہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو خشیت رکھنے والے ہیں، پرہیزگاری رکھنے والے ہیں، وہ اہل علم ہیں. تو ان دونوں آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ بات بحسن و خوبی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ متقی بھی ہیں، اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم دین کے نور سے بالکل آراستہ پیراستہ ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی سفر ہے وہ آپ کا علمی سفر تو بچپن ہی سے شروع ہو چکا تھا. ٹھیک. جب آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے علم دین کے حصول کے لیے سفر کی اجازت طلب کی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی، اور جو کچھ آپ کے والد کے ورثے میں، وراثت میں آپ کے حصے میں تھے وہ آپ کو دے دیے. اور پھر اپنے اس لخت جگر سے ایک بہت ہی پیاری نصیحت بھرا کلام فرمایا کہ اب قیامت کے دن اللہ اکبر، تو اب قیامت کے دن ملاقات ہونی ہے. کم عمری میں ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے حصول کے سفر کر رہے ہیں، اور گھر سے یہ بھی جدائی، اور آپ کے والد گرامی بھی وصال فرما چکے. اور یوں والدہ کے لیے بھی ایک طرح کا، کیونکہ آپ کا یہ شوق تو شروع سے تھا، آپ اجازت مانگتے تھے، اور پہلے شروع میں آپ کو ابتداً کچھ اجازت جلدی نہیں ملی، لیکن جب آپ کو رخصت کیا تو یہ جملے اور یہ کلمات ایک ولیہ کی زبان سے نکل رہے ہیں. یعنی وہ گویا کہ یہ دیکھ بھی نہیں ہے کہ شاید اب دنیا میں ملاقات نہیں ہو پائے گی، اب یہ حصول علم کا ان کا سلسلہ ایک طویل رہے گا، اور ملاقات اب قیامت کو ہی ہوگی. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم دین کے حصول کا سلسلہ جاری و ساری رہا. آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، اللہ، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. اور یہ درس میں دونوں طرح کے، لینا بھی دینا بھی. بالکل، یہ علم سیکھنا ہے اور علم سکھانا بھی ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تحصیل علم کا جو زمانہ ہے، یہ ہماری طرح جو اس وقت مروجہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے درس نظامی عالم کورس، جیسے 8 سال کا یہ عالم کورس ہے. اب عالم کورس کرنے کے بعد ایک بڑی تعداد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم کا ایک بہت بڑا حصہ وافر حاصل کر لیا ہے، اب مزید حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تحصیل علم کا جو زمانہ ہے بہت زیادہ طویل ہے. ابتدائی زمانہ تحصیل علم کا ہے، پھر اس کے بعد آپ پر ایک تصوفانہ اور اس طرح کا ایک رنگ آپ پہ طاری ہو گویا کہ پہلے ظاہری علم اور پھر طریقت کے آگے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ علم طریقت اور اس طرح معرفت حقیقت کی طرف گئے. اور آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 50 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو اس وقت پھر یعنی آپ کے جو تصوفانہ زندگی اور اس انداز کے جس میں جنگلات میں چلے جانا، مجاہدات کرنا اور ریاضتیں کرنا، یہ سلسلے آپ کے رہے. پھر اس کے بعد آپ کا رخ اب خلق خدا کی اصلاح
اور ان کے رشد و ہدایت کے پیغام کے حوالے سے آپ کا جاری رہا۔ تو یوں پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر 50 سال کی عمر کے بعد سے تا حیات درس و تدریس کا سلسلہ چل پڑا۔ بڑے بڑے اہل علم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے زانوِ تلمذ یعنی شاگردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بہت بڑے محدث بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ امام علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنبلی وہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نہ صرف خود اکیلے بلکہ اپنے کزن عبد الغنی حنبلی ان کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں ایک چیز کا افسوس ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں پہلے کیوں نہیں آئے۔ اللہ، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سال جس میں آپ کا وصال ہوا، اس سال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غوث پاک کا طلبہ علم دین کے ساتھ جو انداز ہوا کرتا تھا کہ اپنے صاحبزادے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ان دونوں طالب علموں کو آپ نے کھانا بھی وقت پر دینا ہے اور ان کے علم دین حاصل کرنے میں جو روشنی کا اہتمام، چراغ وغیرہ جلانا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے، تو اپنے صاحبزادے کو طالب علموں کی خدمت پر مامور فرمایا ہوا تھا۔ تو یوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، یہاں تک کہ آپ سے مرید بھی ہوئے اور خرقہ خلافت بھی علامہ ابن قدامہ حنبلی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیب ہوا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ان کے حلقہ درس تھے اور ہم نے تو بہت اختصار کے ساتھ گویا کہ جہاں سے سفر شروع ہوا اور پھر آگے پڑھانے کا ان کا یہ سلسلہ رہا۔ میں مفتی حسان صاحب کی طرف آؤں گا، اور یہ کہ ایک طویل عرصہ ان کا جو دوران طالب علمی کا گزرا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے آپ نے شہروں میں جا کر اور بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام جو آپ کے اساتذہ میں سے، جہاں سے آپ مزید آگے پتہ چلتا تو مزید آگے بھی سفر کرتے، یہ کتنا ایک دورانیہ تھا؟ یعنی جیسے ضمناً جمیل صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں جیسے 7 سال 6 سال 8 سال کورس ہو گیا، لیکن آپ کا یہ طویل عرصہ کتنا دورانیہ کا تھا جو آپ دوران طالب علمی آپ نے گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر اختیار کر کے بغداد معلیٰ کے اندر آئے تھے، اور بغداد معلیٰ یہ علم و فن کا اس وقت مرکز تھا، بالخصوص جو مدرسہ نظامیہ تھا جسے نظام الملک نے قائم کیا تھا، اور اس میں تدریس کرنے والی ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی تھی۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد تشریف لائے تھے تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد سے ہجرت کر چکے تھے، وہ دوسرے ملکوں کی طرف جا چکے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد وہاں پر پڑھاتے تھے اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ یا پڑھنے؟ امام غزالی پہلے کے ہیں، تھوڑے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہیں، تو وہ ان کی اس وقت آخری عمر چل رہی تھی، وہ وہاں کے مدرس تھے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آمد سے قبل وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو زمانہ طالب علمی ہے اس کی کوئی تحدید تو مقرر نہیں ہے، البتہ یہ ہے یعنی کوئی مدت تو مقرر نہیں ہے کہ کب تک آپ پڑھتے رہے، لیکن آپ ساری زندگی ہی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ البتہ اتنا ہے کہ جو واعظ و نصیحت ہے وہ آپ نے کب شروع کی، اس حوالے سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ عمر میں آ کے آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ واعظ و نصیحت کرنا شروع کریں۔ لیکن جہاں تک ہم علمی گفتگو کریں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو ہم اس کا اندازہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے جو شاگرد ہیں اس سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے 2 شاگردوں کا تذکرہ کیا، حضرت امام عبد الغنی ابن واحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے علم حدیث میں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کی بعض کتابیں 200 جلدوں کے اندر موجود ہیں، 40 اجزاء کے اندر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو سیاہ ستہ ہے، سیاہ ستہ کے روات کے اوپر یعنی راویوں کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ انہی امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر اس کے اوپر کام کرتے چلے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن یہ آخر عمر کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور تقریباً 49 دن انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر
یہ گزارے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے جو خالہ زاد بھائی تھے امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جن کی المغنی یہ فقہ حنبلی کی بنیادی کتابوں میں سے کتاب ہے، یعنی آپ پڑھتے چلے جائیں، جہاں پر بھی فقہ حنبلی کے حوالے دیے جائیں گے، حنبلی فقہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، تو اس مقام پر جو بنیادی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے وہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المغنی کا ہوتا ہے، اور یہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھتے رہے۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد ہیں ابن عقیل، یہ ابن جوزی علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ویسے بعض باتوں میں علماء نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الفنون کے نام سے، کتاب الفنون۔ یہ کتاب الفنون انہوں نے 200 جلدوں کے اندر لکھی ہے، اللہ اکبر، جس کے 2 جلدیں اب چھپی ہیں، شائع ہوئی ہیں، جس کے اندر انہوں نے ہر طرح کے فن کے اوپر، ہر طرح کے موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جاتے رہے، اس کے لیے تکلیفیں اور مصائب جو آپ کے اوپر آتے رہے، پریشانیاں جو آپ کے ساتھ آتی رہیں، اس کو جھیلتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پڑھانے کا وقت آیا تو پھر جو آپ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا تھا وہ ہر طرح کا علم حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اس پر اور گفتگو ہے، ابو الخشاب النحوی کے نام سے ایک شخص بڑے مشہور ہیں۔ تو علم نحو یہ عربی زبان سیکھنے کا ایک علم ہے جس میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور اس عربی گرامر کے یعنی علم نحو کے جو سب سے مشہور و معروف اور بڑے امام کہلاتے ہیں وہ امام سیبوی کہلاتے ہیں۔ امام سیبوی یعنی جو بھی عربی گرامر پڑھنے والا ہے، علم نحو پڑھنے والا ہے، وہ ہر کوئی یہ جانتا ہے، معروف نام ہے ان کا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ پڑھایا کرتے تھے تو یہ شخص تھے ابو الخشاب، ان کے یہ پڑھتے تھے، علم نحو پڑھتے تھے کسی اور جگہ پر، صحیح۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام ہے، بڑا ان کا چرچا ہے، تم ان کے پاس جا کے علم حاصل کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے دل میں آتا تھا کہ چلو کبھی جاؤں گا، دیکھوں گا۔ تو ایک دفعہ اتفاق سے یہ چلے گئے، اور اس دن وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس کے اندر شامل رہے۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار آج کا دن تو میرا گیا کام سے، ضائع ہو گیا، یعنی تو بیٹھ کے خاص ان کو شوق تھا وہ مل نہیں رہا، تو میں تو سارا دن جو ہے وہ نحو کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، علم نحو حاصل کرتا رہتا ہوں، اور آج تو یہ سارا دن میرا نکل گیا ان باتوں کے اندر۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیبوی بنا دیں گے، ہم تمہیں سیبوی بنا دیں گے۔ وہ ششدر رہ گئے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ان کو علم نحو سکھایا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بطور کرامت کسی چیز کا کرنا، یہ جدا گانا بات ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پراپر انداز ہوتا ہے اس انداز میں کوئی کام کرنا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں کرامات بکثرت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ قرآن پاک ختم کر لیں۔ یہ کیا تھی؟ کرامت۔ ظاہر ہے کہ یہ عام روٹین کے اندر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ان کو کرامت حاصل ہوئی تو ان کے شہزادے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی کرامتیں حاصل ہوئی، ان کے صدقے میں حاصل ہوئی۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب ساری رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ وہ مقام حجر اسود سے مقام ابراہیم تک کے دروازے کعبہ تک پہنچنے کے درمیان 18,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا تھا؟ کرامات کے طور پر۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بڑے ولی ہیں جو اتنے قرآن اتنے سے وقت کے اندر ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ پوری رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم عام روٹین کے اندر دیکھیں کہ کوئی عبادت کرنا چاہے
پوری رات میں قرآن پاک پڑھنا چاہے تو پوری رات کے اندر قرآن پاک اس طرح پڑھ سکتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم لدنی عطا ہوا، وہ جدا گانا چیز ہے۔ آپ کا علم آپ کے زمانے کے تمام علماء سے بڑھ کر تھا، وہ جدا گانا چیز ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کسب کیا، کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی، پڑھتے رہے، پھر اس مقام پر آپ پہنچے۔ پھر آپ کو علم لدنی بھی پہلے سے بھی عطا تھا اور بعد میں بھی عطا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی طور پر ایک یعنی آج کل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو بعض شاید یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے جمیل صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت مقام مرتبے والے تھے، ان کو یہ مل گیا، اب میں نہ اس طرح نہ پھر وہ نقش قدم پہ چلنے کی اس طرف بھی جستجو نہیں بڑھتی۔ تو یوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اولیاء کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں ان کو کرامت کہہ کر یا انہی کا خاصہ کہہ کر دوسرا آدمی اس راہ پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اختیار تو کریں، جبکہ بزرگان دین کے حوالے سے ہم گئے تو پڑھیں تو وہ باقاعدہ انہوں نے یہ چیزیں اختیار کی، سفر بھی کیا، گھر بھی چھوڑے، دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور وہاں بھی برسوں گزار دیے۔ دیکھیں اب یہ کہہ کر جان چھڑانے والی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو انہی کا خاصہ تھا، وہی کر سکتے تھے، ہم سے کیوں کر ممکن ہوگا۔ تو کوئی چیز اگر ہم ٹھان لیں اور اس کی افادیت، اہمیت اگر ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے تو پھر آدمی اس چیز کے حصول کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، بالکل، یہاں تک کہ پھر اس چیز کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور آدمی جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل ہو بھی جاتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے درست العلم حتی صرت قطبہ، اس فرمان عالی شان میں یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ مقام قطبیت یعنی اولیاء کرام کے جو مراتب ہیں ان میں سے ایک مرتبہ قطب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مرتبے تک جو پہنچنے کا ظاہری طور پر بفضل خدا بندی جو سبب بنا وہ علم کا درس ہے۔ تو آپ علم سیکھتے رہے، علم سکھاتے رہے، اس کی جستجو میں رہے، لوگ آپ کی طرف آتے اور آپ ان کی علمی پیاس بجھاتے رہے، کبھی بھی علم دینے سے آپ نے گریز نہیں کیا، کسی سے علم لینے سے آپ نے گریز نہیں کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نتیجہ کتنا نمایاں اور خوبصورت سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کے ایک مقام قطبیت پر فائز فرمایا۔ تو یہ کہنا کہ یہ انہی کا خاصہ ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ ایک وسوسہ ہے۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے والے کی کوشش اس کے نتیجے تک اس کو پہنچاتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حقیقی طور پہ وہ اس منزل تک پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ تو محترم اب یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوشش کرنے والا اگر ہوگا تو وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ اب یہ کہہ کر کہ یہ غوث پاک کا خاصہ ہے، یہ فلاں اولیاء کا خاصہ ہے کہ وہی کر سکتے تھے، تو ان حضرات نے بھی اپنے اس جسم کو اس عبادت کا عادی بنایا تھا، اس علم کے لیے اپنے اس باڈی کو، جسم کو راہ سفر میں تھکایا تھا، تو انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا فضل عطا فرما دیا۔ تو کوشش کرنے سے انسان اپنی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے اور ترقی اس کے قدم چومتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم گھر بیٹھے رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں تو ایک روٹی کا نوالا بھی ہمارے منہ میں نہیں آ سکتا۔ تو جس طرح ہم تحصیل رزق کے لیے نکلتے ہیں تو ایسے ہی تحصیل علم کے لیے بھی ہمیں نکلنا ہوگا، اور جو نکلے گا انشاءاللہ راہیں کھلیں گی۔ ماشاءاللہ۔ اور حسن صاحب یہ والی بات جو ہے یہ علم کے طور پر بھی اور عمل کی بھی جہاں بات آتی ہے، کبھی بزرگان دین کی عمل کے حوالوں سے بات کریں یا حدیثیں ایسی بیان کریں، صحابہ کے طرز عمل کو بیان کریں، تو یہ کیا نفس کی طرف سے یا ایک شیطان کی طرف سے دل میں خیال وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بس بھی ٹھیک ہے یہ انہی کا خاصہ تھا، انہوں نے اس قدر کر لیا، اور آدمی اس طرف بالکل کوئی قدم ہی نہ بڑھائے، کسی عمل کی طرف آئے بھی نہ؟ کیا کہیں گے کہ یہ وسوسے کی بھی کاٹ ہو؟ دیکھیں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ
جو اسلاف کی حکایات ہوتی ہیں، ان کے واقعات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، جیسے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے عبادت کا ذوق سنا، ان کا عبادت کرنا سنا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، مختلف اولیاء کی جو حکایتیں ہم سنتے ہیں، یا مختلف علماء کے جو ہم حالات پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں اور کیوں لکھے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو تحریک ملتی ہے، اس کے دل میں ایک ہلچل اور ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی میلان ان اچھے کاموں کی طرف ہوتا ہے۔ علماء کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں، محدثین کے حالات پڑھیں، فقہاء کرام کے حالات پڑھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے علمی جستجو ان کی تھی، کس طرح علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر اختیار کرتے تھے، اور کس طرح آپس میں ان کے مباحثے ہوتے تھے، گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چیز ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ یار کتنی محنت کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے، تو ہم بھی پڑھیں، اس طرح یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا معاملہ ہے کہ ان کی عبادتوں کو سن کر دل کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد نفس تھپکیاں دیتا ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے اور اس جذبے کو بٹھانے کی، سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ بندے کا کام ہے کہ اس نے اس جذبے کو ابھارنا ہے۔ ہم روزانہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا طریقہ ہے، واقعی بہت ساری چیزیں وہ ان کے لیے تھیں کہ جو مقام وہ حاصل کر گئے، لیکن ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان انعام کیے گئے لوگوں میں سے ہیں کون؟ یہی اولیاء کرام تو ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ تو صالحین یہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور جب ان کی باتیں سنیں تو ہم کہیں کہ بھئی یہ تو انہی کا طریقہ تھا، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش تو کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کہ ایسا عمل کہ جو انہوں نے کیا اور ہم نہیں کر سکتے، جس پر ہماری پکڑ نہیں، یعنی ہم اس پر عمل نہ کر سکے تو ہم پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن بعض اعمال وہ ہیں کہ چاہے وہ اللہ کا ولی ہو یا چاہے عام مومن ہو، ہر ایک پر وہ کرنا لازم ہے۔ آپ کو یہ کہہ دے کہ میں 5 نمازیں پڑھ نہیں سکتا، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، میں رمضان کے روزے رکھ نہیں سکتا، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، تو اس کی یہ بات تھوڑی چلے گی، اس پر اس کی پکڑ کی جائے گی۔ بالکل۔ تو جو چیزیں لازم ہیں اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ رزق کرمانے کے حوالے سے بھی جو بیچ میں کہیں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ اور ہے، اور اس پر ہم واقعات بھی بزرگوں کے جب کوٹ کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے وہ زمانہ اور اب زمانہ اور۔ تو پھر بہرحال یہ تو الگ گفتگو ہو جائے گی کہ پھر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم کہہ دو کہ وہ زمانہ وہ تھا، جی، اب آپ کے ساتھ ہو جائے تو مسئلہ نہ ہو کوئی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یعنی جو لازم کرنا ہے وہ اس پر عمل کرنا ضروری، اور جن سے بچنا ضروری ہے ان سے بچنا ضروری، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جھوٹ وغیرہ، دھوکہ وغیرہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ بات وہاں تو یوں چل جائے گی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ان کا کام تھا، وہ کر گئے، تو کسی حد تک یوں چل جائے گی کہ جو نفلی عبادتیں تھیں، جو زائد عبادتیں تھیں، ساری رات عبادتیں کرنا تھا، اس پہ پکڑ اگرچہ نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت تو ہمیں حاصل نہ ہوئی، ٹھیک ہے، وہ نعمتیں تو ہمیں حاصل نہ ہوئی، لیکن بعض چیزیں تو وہ ہیں نا کہ جس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک مومن ہونے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ پر لازم کی گئی ہیں، تو آپ نے اس پر بہر صورت عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہاں یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ تو بزرگوں کی حکایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کی ابتدا کے اندر لکھا کہ یہ میں نے کتاب لکھی کیوں ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ لکھی۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بزرگوں نے لکھا کہ ان حکایات کے مقصد ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی کوئی حکایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں، واقعات ذکر کر دیے جاتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر تحریک پیدا ہو، اور ان کے راستے پر بالکلیہ نہیں تو کچھ چلنے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ چلنے کی کوشش کرے، اور انہی کے راستوں پر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر بڑے ہم شوق سے اور ذوق سے یہ قول آپ کا یہ عمل بیان کرتے ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کی۔ اب میں اور آپ یہ سب غور کریں کہ زندگی کے ہم بھی کتنے سال گزر چکے ہیں،
اور کہیں ایسا تو نہیں ہے سالوں کے اندر کیا کیا کون کون سی نمازیں. چلو ایک عام جنرل بات کریں تو میں یہ کہہ سکوں کہ ہر آدمی غور کرے پچھلے 40 دن عشاء بھی جماعت سے پڑھی، فجر بھی جماعت سے پڑھی. کم از کم یہ جو مطلوب ہیں ہر ایک آدمی سے کہ جس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے، ساری نمازوں کو وہ اہتمام اور جماعت کے ساتھ حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے. اور بالخصوص جن کے اوپر یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے وجوب آتا ہو، تو اب وہیں پہ یہ تھوڑی کیا کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا نماز کے حوالے سے یہ بہانہ تھوڑی کو بنا سکتا ہے. تو یہ قطعاً یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اولیاء صالحین میں کئی ایسے اولیاء کہ جو پیدائشی اللہ کے ولی، ٹھیک ہے یہ ولایت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، یہ کسب یعنی عمل کے ذریعے ولایت کا حاصل ہونا. عمل معاون تو ضرور بنتے ہیں لیکن ناظرین ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ جسے نصیب ہو. لیکن ایسے کئی اولیاء کرام ہیں جن کی ہم سیرت پڑھیں تو ان کی زندگی کے پہلے کئی سال کچھ نافرمانیوں میں گزرے ہیں، کئی سال ان کے پتہ نہیں کس طرح گزرے ہیں، لیکن جب انہیں پھر توبہ کی توفیق ملی اور اس کے بعد مسلسل پھر ایسے نیک اعمال بجا لائے کہ وہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچے. میں نے یہ آسان صاحب اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ولایت اور ولی کی جب بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی ولی اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی، لیکن ایسے بھی تو بزرگ ہیں. ہم حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کا ذکر کریں، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کا ذکر کریں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کا ذکر کریں، تو انہوں نے بھی تو اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، پھر اس کے بعد توبہ طائب ہوئے اور پھر مرتبہ ولایت پر پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو آپ اوپر سے اوپر تک چلتے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی بالکل. تو اس میں بھی یہی تھا. پیدائشی ولی تو وہ ہوتے نہیں تھے بہت سارے، بالکل یہ زندگی ان کی اس انداز میں گزرتی تھی اور اللہ پاک پھر مقام ولایت ان کو عطا فرماتا تھا. جو مقام ولایت اور محبوبیت ہے وہ کیا ہے، وہ عطا کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر کہ بندہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے، میرا جو ولی بنتا ہے، یعنی جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے جنگ کا اعلان ہے میری طرف سے، تو آگے فرمایا کیا کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے. کسی چیز سے بھی اس چیز سے بڑھ کر مقام حاصل نہیں کرتا جو میں نے اس پہ فرض کیے اس سے بڑھ کر وہ ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے یعنی فرض کے علاوہ زائد کام، فرض کے علاوہ اور نیک کام نفلی کرتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا رہتا ہے. حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جو مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام ولایت حاصل ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے، لیکن ایک طریقہ کار تو رکھا گیا بالکل کہ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو اللہ پاک جو ہے وہ یہ مقام تو عطا فرماتا ہے. تو ایسے ہم کئیوں کو پڑھیں گے، کئیوں کے حالات دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ولایت کے درجے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو واضح کتابوں کے اندر ولایت کے درجے لکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات جو عام نیک مومن ہوتا ہے اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یعنی عام مومن بھی اسے معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کا ولی ہوں. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کو اپنا ولی بنایا ہوا ہو. سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے 3 چیزوں میں مخفی رکھا ہے، اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر، اپنے ناراضی کو گناہوں کے اندر، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں کے اندر، یعنی نیک بندوں کے اندر اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے جس کو دیکھ کے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شہرت ہو جانا ضروری بھی نہیں ہے. اور کثیر اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے، یا معلوم ان کے بارے میں پتہ ہوتا بھی ہے تو چند ایک کو معلوم ہو پاتا ہے، ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں حکم ہے وہ حکم ہے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا. پھر یہ جو مقام عطا فرمانا ہے وہ اللہ پاک کی عنایتیں ہیں، اس کی عطا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، اور ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت کہ اگر میں جماعت کرا رہا ہوں اور پیچھے چھوٹے بچے نابالغ ہیں، صرف وہی ہے، تو کیا ان کے ساتھ میری جماعت ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے جی، مزید مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ ہم لوگ درود پاک اور کچھ ورد و وظائف پڑھتے ہیں اور اس کو ہم موبائل میں سیو کر لیتے ہیں، پھر کہیں اولیاء کرام کے مزارات پر یا قبرستان پر یا اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں تو مثلا 40,000 درود پاک ہے تو اس میں سے 5,000 درود پاک اصال ثواب کر دیا، تو اس طرح بیلنس کر کے کیا اصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. موضوع کچھ بھی ہو جمیل صاحب، آپ ہیں ماشاءاللہ. حسان صاحب آپ کا چہرہ دیکھ کے سوالات تو لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں وہ فقہی سوالات بھی وہ پوچھتے ہیں. اگرچہ ہمارا یہ سلسلہ خاص کسی ایک ٹاپک اور موضوع پر گفتگو ہے، تو لیکن آپ کی کالز کو، آپ کے جو بھی سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آخر کے اندر ان تمام کے جوابات بھی جو ہیں وہ دے دیں. جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں جماعت کرا رہے ہیں اور پیچھے نابالغ بچے ہی ہیں، تو کیا ایسے میں کوئی مسئلہ ہے؟ نابالغ بچوں کا جو امام ہے وہ بالغ بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بھی ان کی امامت کر سکتا ہے. تو نابالغ اگر بچوں یہ ممکن ہے کہ اگر یہ قاری صاحب ہوں اور یہ اپنے بچوں کو جو طالب علم ہیں ان کو جماعت کروا رہے ہیں، یا والد ہوں اور اپنے چھوٹے بچوں کو وہ نماز کا پریکٹیکل بھی کی صورت میں نماز پڑھا رہے ہوں، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ نماز پڑھانے والے کی اپنی نماز کی وہ شرائط، امامت کی شرائط، یہ سب چیزیں پائی جائیں تو نماز ہو جائے گی. یعنی صرف بچے پیچھے ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ صرف بچے پیچھے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ دوسرا مسئلہ بیان کر دیا تو اس کو بھی تھوڑا سا اور، یعنی اگر صرف بچے ہی ہیں اور بچوں میں سے کوئی امام بننا چاہے تو اس کی کوئی خاص کنڈیشن ہے کیا؟ بچوں میں بھی اگر کوئی بچہ امامت کرنا چاہے تو وہ بھی سمجھدار بچہ جو نماز کے مسائل سمجھتا ہے وہ ان کی امامت کر سکتا ہے، قرات وغیرہ درست ہے اس کی تو امامت کر سکتا ہے. لیکن بچوں کی بچوں کی تو امامت کر سکتا ہے، کوئی نابالغ بچہ بالغ مردوں کی امامت نہیں کر سکتا. جیسے عام طور پہ شبینے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں حفاظ بچے بڑے سب پیچھے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، عوام بھی شامل ہوتی ہے، لیکن بچہ نابالغ ہے اور وہ امامت کر رہا ہوتا ہے، تو بالغ افراد کی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے یہاں پہ بچوں کے لیے بعض اوقات جو کئی انتظام بھی ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، تو حسان صاحب کیا پھر ان کو بچوں کو امامت کے مسئلے بھی سکھائے جائیں؟ مجھے کسی نے، چھوٹے بچے نے سوال کیا بھی مجھے بھی امام بنا دیتے ہیں اسکول میں یا جہاں بھی وہ مدرسے میں تھے، تو میں مختلف کچھ اور صورتیں بھی یاد کر لیتا ہوں نا، کیونکہ بچے روزانہ وہ ہنستے ہیں کہ آپ ایک ہی صورت پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ پڑھاتے تو وہاں ظہر کی نماز ہیں، تو آپ یہ آپ کے پیچھے والے نمازیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ اس دن وہ بچہ بھی وہ کہتا ہے ہم تو روزانہ ہی اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، قرات بلند آواز سے کر کے. کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب بچے کو سکھا رہے ہیں، آپ امام بنا رہے ہیں، تو اس کو یہ چیزیں تو سکھانا ہوں گی نا کہ صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھے. طہارت کا طریقہ کار اس کو بتانا ہوگا، کیسے وضو اس نے کرنا ہے اور نماز کس طرح اس نے ادا کرنی ہے. اب وہ بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک رکعت کے اندر ایک سجدہ کر کے پورا ہو جائے گا. تو جو اس کے واجبات ہیں وہ اس کو سکھانے ہوں گے تاکہ اس کے مطابق وہ نماز پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال انہوں نے جو کہا کہ ورد و وظائف وغیرہ میں اپنے پاس جمع رکھتا ہوں، پھر کہیں مزار پر گئے تو وہاں اصال ثواب کیا، پھر کچھ اور اس طرح کا ہے. تو یہ نہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. تو آپ جا کے اس طرح دعا کر لیا کریں کہ میری جتنی نیکیاں ہیں وہ میں نے ساری ان کو ایصال کیں. واہ، اس کا ثواب ایصال کیا تو جتنی مرتبہ کریں گے، ہر مرتبہ آپ جدا گانا مزار پہ جا رہے ہیں، اس طرح کرتے رہیں کہ میرے پاس جتنی نیکیاں ہیں میں ساری ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. یہ اصل میں جو یہ ٹرینڈ ہے نا ہمارے یہاں پر، یہ کسی مخصوص صورت میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ترغیب کے لیے کسی بڑی فورم پہ اس طرح کرتے ہیں تو جدا گانا ہے. ورنہ یہ جو ٹرینڈ ہمارے یہاں پر ہر مقام پہ چلا ہوا ہے کہ جی اتنی اتنی ہونی ضروری ہیں، یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. یعنی جمع کر لینا کہ 50,000 یہ تو 10,000 یہ تو 10,000 وہ نہیں، بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری جتنی نیکیاں ہیں میں نے ساری کی ساری اس پہ جو ثواب ملا میں اس کو آپ کے عزیز کو فلاں کو ایصال کرتا ہوں، یعنی ایصال ثواب کرتا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مطلب یہ روپے پیسے کی طرح نہیں ہے کہ 5,000 اس کو دے دیے تو اب 35 رہ گئے. ہاں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دینے سے بڑھے گا. یہ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے علم کی مثال سے دی ہے کہ جس طرح علم ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور نکات اس کے اندر آتے ہیں، دقتیں اس کی معلوم ہوتی ہیں.
تو اسی طرح یہ بڑھتا ہے آگے، یعنی ایسا نہیں کہ گھٹتا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ نیکیاں بھی تو بڑھانی چاہیے نا. ایک قرآن پاک نہیں، پڑھ کے پھر کہیں کہ وہ اسی لیے تو ہم روکتے تھے ان چیزوں سے. میں یہی کہہ رہا ہوں. یعنی یہ مذاق تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قبر پہ بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں کہ وہ فلاں میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، وہی سال کرتا ہوں، وہی سال کرتا ہوں، وہی سال کرتا ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ کار نہیں ہے، منقول بھی نہیں ہے. تو بندہ نیکیاں کرتا رہے اور ایصال ثواب کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے. یا پہلے سے نیت کرے کہ میں فلاں نیکی کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے. ٹھیک ہے. چلیں ایصال ثواب کی بات چلی تو یہ بھی یہ جو طریقہ کار ہے باقاعدہ کچھ پڑھ کر بخشنا، ایصال ثواب کرنا. اسی طرح ہمارے ہاں مخصوص جو نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے بزرگوں کے لیے ہو چاہے اپنے مرحومین کے لیے ہو، تو یہ دن متعین کر کے اس کا اہتمام کرنا، تو اس میں کوئی مذائقہ ہے کس طرح؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے. دن متعین کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیک کام کے لیے دن متعین کیے جا سکتے ہیں. یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے. ٹھیک. دن متعین تھا، نیکی کا کام تھا. اس دن کو متعین کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء جایا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی عمل اختیار کیا کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اپنے جو متعلقین ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، ان کو اسی دن خاص طور پہ واعظ و نصیحت کرتے تھے. انہوں نے جمعرات کے دن مقرر کیا ہوا تھا اس کام کے لیے. اور بہت ساری مثالیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے تب چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دن مقرر کر دیا کرتے تھے. تو دن مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے دن تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ لوگ پڑھنے کے لیے جمع ہوں، آسانی بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے. اور سامنے رکھ کے جو ہے وہ کچھ پڑھ لینا، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ ویسے کھانا حلال ہے لیکن سامنے فاتحہ پڑھ لیا تو وہ حرام ہو گیا. اور بسم اللہ کی ویسے ہی ترغیب دیتے ہیں، بسم اللہ کی ویسی ترغیب ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ جس کھانے پہ پڑھا جائے تو شیطان اس سے نہیں کھاتا. اور ایک عجب معاملہ ہو گیا کہ صورتیں پڑھ لی جائے تو بعض لوگ اس کو نہیں کھاتے. تو یہ تو ایسا نہیں ہے. آیات اور صورتیں ہیں وہ پڑھ لی تو وہ چیز کیسے حرام ہو گئی؟ یہ تو اعتقاد کے اوپر، اور وہ بھی جانور کے اوپر ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے لیا. یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی، جو مفسرین نے بیان کیا کہ ذبح کرتے وقت اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا تو یہ حرام ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی حرام ہونے کی صورت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ جاؤ بلا کے لے آؤ کھانے کے لیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے اور پیچھے اصل میں پہلے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے. تو آ کے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جو ان کی اہلیہ ہیں، کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی بہت روٹیاں ہیں اور یہ تھوڑا سا گھی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سالن ہے. تو کہا کہ جا کے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لیا. حضرت انس جو ہے وہ روٹیوں کو دوپٹے میں کپڑے کے اندر لپیٹ کے ہاتھوں پہ گئے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے ہی دیکھا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے. ہاں. تو کہا کھانے کے لیے؟ بولا ہاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ سارے. واہ. وہ لے کے چلے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ام سلیم نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں تو خود ہی دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ نے، تفصیلی واقعہ ہے، اس کھانے کے اوپر کچھ پڑھا جیسے ہم پڑھتے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہے ویسے پڑھا. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ 10 کو بلاؤ. 10 آتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہانڈی سے کھانا دیتے گئے، روٹی تھوڑی سی روٹیاں دیتے گئے، کھاتے رہے. پھر 10 آئے، پھر 10 آئے، پھر 10 آئے. اس طرح 100 افراد نے وہ تھوڑا سا کھانا پورا کھا لیا. اللہ. معجزہ اپنی جگہ پر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کے اوپر پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کلمات، نیک کلمات، بابرکت کلمات ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہی کام ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ کتنی بڑی اس کو جہالت کہیں یا منافقت کہیں، بلکہ خود تو روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ قول کہ جو آیتیں بتوں کے لیے آئی ہیں وہ مومنوں پر چسپاں کر دینا. یہ جب بھی غوث پاک کے نام کا یہ بکرا ہے، فلاں بزرگ کے نام کا یہ بکرا ہے، یا کچھ ایسے کھانے کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور اس کو فوراً ہی اس کو گھما پھرا کر، جمیل صاحب
اس طرف لے لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے اور غیر اللہ کے نام آنے سے جانور حرام آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ، کیا کہیں گے؟ بالکل یہ علم کی کمی ہے یا ہٹ دھرمی ہے. تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جانتے بوجھتے کہ مفسرین نے اس کے تحت کیا کلام فرمایا. جیسے مفتی احسان صاحب نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مقصد اور مراد ہی یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام ہونا یہاں پر مراد ہے، نہ کہ کسی بھی کھانے کی چیز پر، کسی بھی چیز پر اگر غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی بندے کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم غیر اللہ کا نام دن رات لیتے رہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ فلاں کی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کی ملک ہے. تو یہ میری اور تیری کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ جو ملکیت کی اضافت ہوتی ہے کہ یہ میری چیز، یہ میرا کھانا، یہ میرا بکرا ہے، یہ قربانی کے لیے میں جانور لے کر آیا ہوں، یہ میرے والد کی طرف سے. جانوروں کا تو خاص جیسے قربانی کا سیزن آتا ہے تو ہر جانور کی نسبت ہوتی کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ کرنا بھی چاہیے، نہیں نسبت کرنی بھی چاہیے، لیکن وہاں پر یہ شائبہ نہیں ہو رہا کہ یہ حرام تو نہیں ہو جائے گا کچھ اور اگر کسی بکرے پر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر دیں تو وہاں فوراً یہ چیز فٹ کر دی جاتی. اصل میں شیطان کو اولیاء اللہ سے چڑ ہے، کیونکہ اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے اس کا تعلق بندے کا جوڑتے ہیں، اور شیطان بندوں کا اللہ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے. تو اولیاء کرام چونکہ ایک گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے وسیلے اور ذرائع ہیں، تو اولیاء کرام سے مختلف طریقوں اور ہیلے بہانوں سے لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ ذکر ولی نہ کرے. اور اللہ کے ولیوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی دلاتا ہے. ولی کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے. تو بہرحال یہ شیطانی وساوس ہیں، ان سے ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس وسوسے کو جھٹکنا چاہیے. اور اس موضوع پر جو علماء اہل سنت کی کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں. علماء اہل سنت کے بیانات ہیں ان موضوعات پہ باقاعدہ، ان کو اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے وساوس انشاءاللہ کل ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. حسن صاحب ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح بھی کیا تھا، اولادیں آپ کی، تو مختصراً کچھ اس پر. جی بالکل، سنت نکاح بھی آپ نے فرمائی تھی اور آپ کی اولاد بکثرت ہوئی. خود فرماتے ہیں کہ 40 جو بچے ہیں وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے بھی تھے بکثرت، جن میں چند ایک مشہور و معروف ہوئے، سیدنا عبد الوہاب، سیدنا عبد الجبار، سیدنا عبد الرزاق. یہ حضرات مشہور و معروف ہستیاں ہیں جن کے تذکرے جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ میسیج کے ذریعے پوچھا مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتے ہیں چاہے دیکھ کر ہو یا زبانی؟ ناپاکی سے مراد اگر غسل فرض ہونے والی کوئی صورت ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کی آیت کی تلاوت منع ہے، جائز نہیں ہے. اور ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، خود بے وضو ہیں تو خود بے وضو ہیں. اگر یہ والی ناپاکی مراد ہے تو تلاوت قرآن کرنا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ کپڑے یا جسم پہ ناپاکی ہو تو تلاوت قرآن نہ کریں. اور اگر وضو نہیں ہے تو بے وضو شخص تلاوت قرآن کر سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اولیاء صالحین کے مشن پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ مدنی چینل یہی پیغام عام کرتا ہے اور یہ الیکٹرانک مبلغ یہی درس سب تک پہنچاتا ہے. قبلہ شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے ساتھ لاکھوں لاکھ لوگ وہ الحمدللہ منسلک ہیں، چاہنے والے، محبت کرنے والے، مریدین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. لیکن آپ کے بھی آپ شب و روز کے اگر مشاغل دیکھیں تو اس میں جہاں نماز، روزہ، عبادت، یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب مدنی چینل پر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ایک گویا کہ علم کی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، علم ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں،
اور وہ آپ کے انداز بیان سے، آپ کی اس مجلس سے لگتا ہے کہ آپ کو علم سے کتنا شوق ہے. آپ کے ارد گرد جو رہتے ہیں وہ بھی علم سے تعلق رکھنے والے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے وہ بھی علم سے تعلق رکھنے والے. یعنی گویا کہ امیر اہل سنت کو اس چیز سے بہت ہی پیار ہے اور لگن ہے. الحمدللہ انہی کی یہ تربیت ہے کہ یہ علم کا فیضان آگے مزید بڑھتا جا رہا ہے. اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.